السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے ظالم اور فاسق سخت دل شخص کا جو اپنے زمانے میں اتنا ظالم مشہور تھا کہ پورا بغداد اس کے نام سے ڈر کے کانپ جاتا تھا۔ یہ کون ہے جلاد انسان؟ یہ کون ہے ظالم انسان؟ اور اس جلاد انسان نے اتنی بڑے سخت مرحلے سے عرفان امامت تک کیسے پہنچا؟ ہم ذکر کر رہے ہیں مسیب بن زہرہ کا۔ مسیب بن زہرہ وہ شخص ہے کہ جو ہارون رشید کا بہت ہی خاص اور معتمد داروغہ ہے جیل کا۔ یہ اس کی آپ یہاں سے بھی اندازہ کریں کہ یہ کتنا سخت اور ظالم ہے کہ ہارون رشید اپنے مخالفین کو جب قید میں ڈالتا تھا تو اس کے دو مائنڈ سیٹ ہوتے تھے ہارون رشید کے، کہ ایک کے ساتھ تھوڑی نرمی کرنی ہے، تھوڑا ہلکا بس اس کو تھوڑا ڈرانا ہے اور دھمکانا ہے اور اس کے ساتھ نرم رویہ رکھنا ہے، تو اس کو فضل کی قید میں ڈال دیتا تھا۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ نہایت برا سلوک کرنا ہے، اذیت ناک قید میں اس کو رکھنا ہے، تو پھر وہ مسیب بن زہرہ کی قید میں رکھتا تھا اس شخص کو۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آخری مرتبہ ہارون عباسی خلیفہ نے قید کیا تو اس نے امام علیہ السلام کو آخری بار مسیب بن زہرہ کی قید میں رکھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس نے کتنی گستاخی کی ہوگی امام کی اور کتنا درد دیا ہوگا امام علیہ السلام کو۔ لیکن ہوا کچھ ایسے کہ وہ سخت گیر ظالم انسان جب میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سجدوں کو دیکھتا ہے، اور جب وہ میرے مولا کی عبادتوں کو دیکھتا ہے، اور جب وہ میرے مولا کے نورانی چہرے کو دیکھتا ہے، اور جب وہ میرے مولا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگاؤ دیکھتا ہے تو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ شخص جو ابھی تک ایک جلاد تھا، ایک شخص جو ابھی تک ایک خوفناک تھا، ایک شخص جس کے نام سے ہر کوئی تھر تھر کانپتا تھا، لیکن اب وہ امام علیہ السلام کی محبت کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اب ایک مرحلہ، ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جب مسیب بن زہرہ مکمل طور پہ امام علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور امام علیہ السلام کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور ابھی اس کی زندگی امام علیہ السلام کے بغیر وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کیسے گزار سکتا ہوں۔ اسی دوران امام علیہ السلام اپنی شہادت سے 3 راتیں پہلے مسیب سے فرماتے ہیں کہ مسیب میں مدینے جاؤں گا۔ مسیب یہاں تھوڑا پریشان ہوتا ہے کہ مولا باہر پہرے دار کھڑے ہیں، چوکی داری ہو رہی ہے، سپاہی کھڑے ہیں، میں آپ کی یہ دروازہ کیسے کھولوں، آپ باہر کیسے جائیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مسیب کیا تمہیں اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ اور یہ وہ منظر ہے، یہ وہ وقت ہے مسیب بن زہرہ کی سعادت کا کہ اس نے امام علیہ السلام کی جو خاص اسرار ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہوا کیا ہے کہ اچانک سے امام علیہ السلام کی بیڑیاں ایسے لگا کے زمین پہ پڑی ہوئی ہیں، اور امام علیہ السلام کی جو عبادت کے لیے جو بچھایا ہوا مصلی ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، اور مسیب دیکھتا ہے کہ امام علیہ السلام اس وقت اس قید خانے میں موجود نہیں ہے۔ کچھ دیر وہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ، اور امام علیہ السلام دوبارہ تشریف لاتے ہیں، اور بیڑیاں ویسی کی ویسی امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں اور پیروں میں آ جاتی ہیں، اور امام علیہ السلام پھر اپنی جو ہے وہ نماز گاہ پہ اپنے مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب مسیب نے یہ سارا منظر دیکھا تو عشق امام اس کے دل میں اور زیادہ موزن ہو گیا۔ مسیب کہتا ہے کہ یہ سب منظر دیکھ کے میں سر بسجود ہو گیا، اور عظمت الہی سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میرا سر جھک گیا فوراً۔ یعنی یہ وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ فضل بن مسیب کو مکمل اس کی ذات کے حساب سے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو چکی تھی۔
پھر امام علیہ السلام نے وہ خبر دی جس نے مسیب کو رلا دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے مسیب، آج تیسرے دن میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا میرے بعد میرا بیٹا علی تمہارا امام ہے، جب تک اس کا دامن تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مومنین، ابھی یہاں پر آپ فضل بن مسیب کی معرفت کی معراج ملاحظہ فرمائیں کہ جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے اور پورا واقعہ جو ہوتا ہے، اس کے بعد جب امام علیہ السلام کو غسل دیا جاتا ہے سلیمان بن ابی جعفر کے گھر میں، تو وہاں پہ لوگ امام علیہ السلام کو جب غسل دے رہے ہوتے ہیں تو فضل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ غسل دے رہے ہیں، لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ حنوط کر رہے ہیں امام علیہ السلام کو، لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا، ان کو لگ رہا تھا۔ دراصل یہ سارا کام امام رضا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے انجام دے رہے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے غسل کفن دینے کے لیے، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام صرف چیزیں اٹھا کے ان کو دے رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ فضل کی آپ مسیب کی آپ یہ معرفت دیکھیں کہ وہ دیکھ رہا تھا جو کوئی بھی وہاں پہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ امام علیہ السلام کو مکمل طور پہ پورا غسل کفن کا جو انتظام ہوا وہ امام رضا علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوا، اور یہ مسیب اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ مومنین، آپ دیکھیں، یہاں اندازہ کریں کہ ایک گنہگار اور بدترین گرے ہوئے مقام سے ایک انسان جب عصمت اور امامت کے قریب آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں کتنی بڑی معرفت اور اس کی دل میں بصیرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی ہم عرض کرتے ہیں کہ اہل اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ یہاں یہ آپ مت دیکھو کہ میں کتنا اچھا ہوں، نہیں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کتنے عظیم ہیں، وہ کتنے اعلیٰ ہیں۔ کمال ہی تو یہ ہے کہ مجھ جیسا کم بخت، مطلب پارس لوہے کو سونا کرتا ہے، اگر وہ پہلے سے ہی سونا ہو تو اس میں پارس کا کیا کمال ہے؟ تو بات یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اتنے گرے ہوئے گناہ گاروں کو بھی اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑے مقام تک پہنچا دیتے تھے۔ مجھے حیرت اور تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ڈھکن قسم کے آدمی نے کہا تھا استاد سبت جعفر رحمہ اللہ کے بارے میں، جب انہوں نے شعر کہا تھا کہ جب علی آ گئے تو زندگی آ گئی، تو موصوف نے کہا تھا کہ علی آئے گا تو بھاگ جائے گا۔ کیوں؟ استاد سبت جعفر جیسا فقیر درویش صفت کا انسان وہ کیوں بھاگے گا؟ جبکہ وہاں پہ اتنے بڑے ظالم جس کا ہم نے عرض کیا کہ مسیب بن زورہ، وہ بھاگا نہیں، وہ امام کے قریب ہو گیا اور اتنی بڑی بصیرت اور کمال کی درجے پہ پہنچ چکا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے ہم اہل بیت علیہ السلام کے کرم اور فضل کو سمجھیں، اس طرح کی باتوں پہ توجہ نہ دیں۔ استاد سبت جعفر پہ اللہ رحمت فرمائے، انہوں نے بہت بڑی معرفت کی بات کی تھی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔